لیکن اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو انسان کامل تھے، جنہوں نے اپنا نفس بیچا نہیں۔ اس میں ایک عظیم شخص ہے جسے ہانی ابن عروہ کہتے ہیں۔ عزیزوں، یہ امام کے چاہنے والے، جان دینے والے کامل انسان ہیں، گرفتار کر لیے گئے۔ خدا کی قسم میں پڑھ نہیں سکتا، سر اور چہرے پر ایک بال بھی جناب ہانی کے رہنے نہیں دیا، سارے بال، پاؤں اور برونیوں کے بھی نوچ ڈالے گئے۔ اذیت کا اندازہ کر سکتے ہیں، مطلب پورے چہرے پر ہانی کے ایک بال بھی باقی نہیں رہنے دیا گیا۔ بہت آسان تھا نا سودا کر لینا۔ سردار قوم تھے، کہتے ٹھیک ہے تو حکومت کر، مجھے مسلم سے کوئی غرض نہیں، بات ختم ہو جاتی۔ مگر نہیں، جو نفس کو قابو میں رکھتے ہیں وہی انسان کامل ہے، وہی انسان کامل ہے۔ عزیزوں، ایک اور ہے، بس یہی بنیاد ہو، یہی سے گفتگو میری آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ سن کو ذہن میں رکھیے گا، میں نے آپ سے گفتگو کی ہے 329 ہجری تک کی، کل گفتگو آگے بڑھاؤں گا۔ حسین ایک خط لکھتے ہیں، کربلا سے بڑی سند تو مجھے کوئی لگتی ہی نہیں ہے۔ ایک خط لکھتے ہیں، حسین غریب کا خط الی رجل فقیہ۔ سمجھ میں آیا فقیہ کسے کہتے ہیں؟ علم دین کے عالم کو فقیہ کہتے ہیں، جو امام کی موجودگی میں اپنے علم دین کے کمال کی بنیاد پر فقیہ کہلاتا ہے، اور جسے حق ہے کہ وہ دین سمجھائے۔ حسین غریب کا خط الی رجل فقیہ، یہ کس کے پاس گیا ہے؟ حبیب ابن مظاہر کے پاس۔ حبیب ابن مظاہر، پچھلے ورسوں میں نے یہ ذکر کیا ہے مسائل میں، مگر دلیل الگ دے رہا ہوں اس کو۔ حبیب ابن مظاہر کون ہے؟ رجل فقیہ۔ فقیہ کی نگاہ پہچانو گے تو فقیہ کی نگاہ یہ ہے، کاش میں جملہ پہنچا سکوں کم لفظوں میں۔ فقیہ کی نگاہ یہ ہے، فقیہ کی معرفت یہ ہے کہ حسین کا خط کوفے پہنچ گیا، مگر کربلا سے کوئی آدمی کم نہیں ہوا۔ جملہ سنا تم نے؟ حسین کا خط کربلا سے کوفے پہنچ گیا، مگر یہاں سے کوئی بنان قاصد کم نہیں ہوا۔ اور وہ حبیب کہ جس نے رسول کا اخلاق بھی دیکھا ہے، حسن کا اخلاق بھی دیکھا ہے، مولا کائنات کا اخلاق بھی دیکھا ہے، صحرا کی بھی خیرات دیکھی ہے، حسین کا بھی خلق دیکھا ہے، پنجتن کے خلق کے زیر سایہ پلنے والا حبیب قاصد سے خط لیتا ہے اور دروازہ بند کر کے واپس آ جاتا ہے۔ جبکہ حبیب اٹھے تھے دسترخوان سے، میں کہوں گا حبیب دسترخوان سے اٹھے ہو، کربلا سے خط آیا ہے، تم نے قاصد کو پانی اور دانے کے لیے پوچھا بھی نہیں۔ حبیب آواز دیں گے اگر یہ زمین والا ہوتا تو پوچھتا۔ یہ ہے نگاہ فقیہ۔ آگے بیٹھ گئے، زوجہ نے پوچھا، بس دو چار جملے سنو عزیزوں، کون تھا؟ آقا حسین کا قاصد تھا۔ ہاتھ روک دیا، اس لیے کہ زوجہ جانتی ہے کہ میرے شوہر کا دوست کون ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو؟ آقا حسین نے کہا ہاں۔ کیا بات ہے؟ کہا انہوں نے خط لکھا ہے۔ کیا لکھا ہے میرے آقا نے؟ خیر تو ہے؟ کہاں امام نرغہ آدھا میں گھرے ہوئے ہیں مدد کے لیے۔ تو زانو بیٹھی ہوئی زوجہ اٹھ گئی، حبیب کیا کہہ رہے ہو؟
مولا درگاہ اعظم میں گھرا ہوا ہے اور تم نے اتنے اطمینان سے یہ جملہ ادا کر دیا. حبیب نے کہا مجھے تمہارا خیال آتا ہے کہ تم تنہا حفظ کوفے میں رہ جاؤ گی, کوفے کے حالات بہت خراب ہیں. کہا حبیب تو پھر تم گھر میں بیٹھو, میں جا رہی ہوں حسین کی نصرت کو. اٹھ کے کھڑے ہو گئے. عجیب یہ فقیہ کا عمل ہے, عجیب فقیہ کا عمل ہے. وقت نہیں کہ میں عرض کروں, اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو کبھی جناب ابراہیم اور اسماعیل کی گفتگو قرآن میں دیکھ لینا. جو عمل جناب ابراہیم نے اسماعیل سے گفتگو میں طے کیا ہے وہی کام یہ فقیہ کر رہا ہے. صرف زوجہ کی مرضی لے لی تاکہ شہادت کے ثواب میں شریک ہو جائے. بڑا جملہ پڑھ دیا میں, شہادت کے ثواب میں شریک ہو جائے زوجہ, اس نے صرف زوجہ کی مرضی لے لی. کہ یہ کیسے ممکن ہے میرا آقا بلائے اور میں نہ جاؤں. غلام سے کہا تم جاؤ گھوڑا لے کے. حالات ایسے ہیں جسے مارشل لا کہتے ہیں کہ ایک آزاد انسان تلوار لے کے باہر نہیں نکل سکتا, گرفتار کر لیا جائے گا. ایک آزاد شہری گھوڑا لے کے نکل نہیں سکتا, گرفتار کر لیا جائے گا. لہذا تلوار لی نہیں, غلام کو بھی تلوار نہیں دی, گھوڑا غلام کو دیا کہ شہر کے باہر چل, میں کسی راستے سے آتا ہوں. اب جب بوڑھا حبیب پہنچا ہے تو ظاہر ہے دیر ہو چکی تھی, غلام جوان تھا. جب دیر ہونے لگی اور جب پہنچے تو دیکھا کہ تھک کر کے غلام گھوڑے کی باہوں میں گلے میں باہیں ڈال کے اس سے کان میں کہہ رہا ہے میرے آقا کو دیر ہو رہی ہے, اگر اور دیر ہو گئی تو نصرت حسین کو ہم خود چلیں گے. حبیب نے سر پیٹ لیا, میرے آقا کس مظلومیت میں گرفتار گیا. قریب آئے کہ تجھے تیرا جذبہ مبارک ہو, جا میں نے تجھے آزاد کر دیا, میں آقا کی نصرت کو جا رہا ہوں. کہا میرے آقا آپ اپنے آقا کی نصرت کو جا رہے ہیں, مجھے آزاد کر کے جا رہے ہیں. آقا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ اپنے آقا کی نصرت کو جا رہے ہیں تو مجھے بھی ساتھ لے کے چلیے, مجھے آزادی نہیں چاہیے. کا معلوم ہے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں شہادت میرا انتظار کر رہی ہے. کہ آقا میں بھی تو اب شہید ہی ہونا چاہتا ہوں. جناب حبیب نے بٹھایا گھوڑے پہ غلام کو, چلے. وہاں امام سب کے اسلحے جمع کر کے یکجا کر کے اس کا سیٹ بنا رہے تھے, اس لیے کہ کسی کے بعد تلوار تھی تو ڈھال نہیں, تیر تھی تو کمان نہیں, اور ایک سپاہی کو منتخب کر کے دیتے ہوئے امام نے ایک تلوار رکھ لی. کسی نے بڑھ کے کہا آقا یہ تلوار بھی کسی غازی کو دے دیجئے. کہا نہیں, میرا بچپنے کا دوست آ رہا ہے, میرا فقیہ آ رہا ہے. کچھ دیر میں جو کوفہ کی طرف کی گرد اڑی, کہا جاؤ علی اکبر تمہارا چچا آ رہا ہے, چچا کا استقبال کرو. عباس سے کہا عباس میرے شیر, میرا بچپنے کا دوست آ رہا ہے, اسے خیریت سے میرے پاس لے کے آؤ. بس گفتگو تمام کر دی عزیزوں, شاید شہادت تک نہ بات پہنچ پائے. جناب عباس, جناب علی اکبر, جناب اولو محمد حبیب کے استقبال میں گئے. معلوم ہے جب بھی پردیس میں کوئی پہچان کا مل جاتا ہے خوشی بہت ہوتی ہے, خوشی بہت ہوتی ہے. حبیب